پچھلے کچھ دنوں سے، خاص طور پہ مئی کے جو ہمارا کانفلکٹ ہوا انڈیا پاکستان کا، اس کے بعد بہت زیادہ شارپ انکریز آیا ہے ٹیررزم کے بعد واقعات میں. سمپل 2 مہینوں میں 107 سیکیورٹی پرسنل ہمارے شہید ہوئے ہیں. ٹوٹل 288 ڈیتھس ہو چکی ہیں ان 2 مہینوں میں. آج میں پشاور پولیس کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس کے مطابق رواں سال میں 860 افراد شہید اور زخمی. لیکن جیسے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اور آرمی کے لوگوں نے بتایا تھا کہ انڈیا نے بہت زیادہ اب اپنا بدلہ لینا ہے، اور وہ ہے ان ٹیررزم کے واقعات سے. کیا وہ جو فیئرڈ سپائک تھا شروع ہو گیا ہے؟ اور اس میں آنے والے دنوں میں اگر تیزی اور آتی ہے تو پاکستان کے آپشنز کیا ہیں؟ ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر قمر چیمہ، اسٹریٹجی انالسٹ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، بڑی ہی پریشان صورتحال ہو گئی ہے. پھر کے پی کے اندر پولیٹیکل بھی کانفلکٹ بہت بڑھ گیا. آپ نے کل سنا ہے جو ان کے بیانات آئے گڈا پور صاحب کے، انہوں نے بڑے سیریس 2 الزام لگا دیے. انہوں نے کہا دیکھیں جی میری تو پولیس جو ہے وہ فوج پہ اعتبار نہیں کرتی، اور بارڈرز پہ 80% جو ٹیررسٹ ہیں وہ افغانی ہیں، تو وہ تو بارڈرز ان سے کنٹرول نہیں ہو رہے فوج سے، تو ہمیں یہ کیا کہتے ہیں. تو یہ بڑا ان حالات میں چیف منسٹر کے اتنے سنگین الزامات، انڈیا کی ایکٹیویٹی اتنا تیز ہونا، کیا دیکھ رہے ہیں اس کامبو کو؟ بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ بیڈ گورننس ایک بڑا ایشو ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا ہول آف دا نیشن اپروچ ہونی چاہیے. اور آپ نے جیسے کہا کہ وولٹائل بارڈرز ہیں، بارڈرز بھی ظاہری بات ہے ہم اس طرح نہیں کنٹرول کر پا رہے. اور پھر ایک گورنمنٹ جو بیٹھی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں، اگر وہ اس طرح اگر وہ کیمسٹری بلڈ نہیں ہوتی انسٹیٹیوشنز کی اینڈ گورنمنٹ کی، بیڈ گورننس والا ایشو رہتا ہے، ایک پولیٹیکل فرکشن آلریڈی موجود ہے، تو ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا جاتے ہیں. آپ کو پتا، اور آپ نے جیسے بھارت کا ذکر کیا، تو انڈیا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو نقصان انڈیا کو اس 7 مئی سے لے کے 10 مئی کے دوران یہ جو جنگ میں ہوا، تو اب انہوں نے نقصان کس طرح پورا کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کو مزید جو ہے وہ مشکل میں ڈالا جائے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہی بھارت اور پاکستان کی جنگ بند ہوئی تو انڈیا کے این ایس اے اجیت دوول نے ایران کے این ایس اے کو فون کیا اور کوآپریشن کی بات کی، فیوچر میں ملنے کی بات کی. تو اس کے ایک دن بعد ہی مجھے یاد ہے پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے بھی ایرانی این ایس اے کو فون کیا اور کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس خطے میں بھارت جو ہے وہ ماحول کو خراب کرے اور کچھ اسپوائلر کا رول پلے کرے. اور ایران ظاہری بات ہے پاکستان کا نیبرنگ کنٹری ہوتے ہیں، اور ابھی جس طرح پاکستان نے ان کی سپورٹ کی ہے وہ اس چیز کو بہت اچھے پاکستان کی ولنریبلٹیز کو دیکھتے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے، اور پھر ایک اور ایشو بھی آ رہا ہے کہ یہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کے الائنس بھی سامنے آتے ہیں، اور جس کی وجہ سے زیادہ لیتھل ہو جاتا. اور کیونکہ ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ فتنہ الہندوستان ہو یا فتنہ یہ خارجی ہوں، یہ دونوں کو پیچھے سے ایک ہی ہدایت یہ ہے کہ آپ نے کوآرڈینیٹڈ حملے کرنے ہیں. اور آپ تو دیکھیں ہمارے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں، جو گلوبل ٹیررزم انڈیکس رپورٹ آئی جس کو میرا خیال ہے مائیکل کوریلا سینٹ کام چیف نے بھی کوٹ کیا تھا کہ پاکستان کے اندر 1000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی لیے ہے کہ یہ جو ملیٹنٹ گروپس کا نیکسس ہے، بھلے وہ بلوچ ملیٹنٹس گروپ ہوں جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، یا ٹی ٹی پی جو کہ ایک پیورلی ایک مذہبی گروپ ہے، وہ دونوں آپس میں ان کی سینرجی بھی ہے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ انڈین ڈیپ اسٹیٹ جو ہے وہ کافی زیادہ فوکس یہ کرتی ہے کہ اگر یہ جوائنٹ حملے کریں گے، دونوں طرف سے یہ چلے گا تو شاید پاکستان کو زیادہ نقصان ہوگا. دوسری طرف سے اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو سیف ہیون ہے اسٹل افغانستان کے اندر ہے ٹی ٹی پی اینڈ بلوچ ملیٹنٹس کی. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ابھی ریسنٹلی افغان طالبان کے اندر یہ بات چلی ہے کہ نہیں پاکستان کے اوپر یہ حملے جو ہیں جو کرے گا وہ ٹھیک نہیں کرے گا. ایک بات انٹرنلی وہاں پہ ہے، اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی وہاں پہ دورہ کیا. پھر ہم نے ایک اور ان کو کنونس کیا، جو چائنا پاکستان افغانستان ایک ٹرائی لیٹرل فورم بنایا اور ان کو سی پیک وغیرہ کے حوالے سے بھی باتیں کی تاکہ ایٹ لیسٹ ہم ان کو الور کر سکیں، بتا سکیں کہ یہ آپ ٹی ٹی پی اور بلوچ ملیٹنٹس کو چھوڑیں اور ایک نیشن سٹیٹ کے ساتھ آپ رابطہ رکھیں. تو میرا خیال ہے کہ افغان طالبان کو اس چیز کا میسج گیا ہے اور وہ آہستہ آہستہ یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ وائلنس کی جو منوپلی ہے وہ صرف اسٹیٹ کے پاس ہونی چاہیے، نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں کر سکتے. لیکن ظاہری بات ہے یہ ایک چیلنج رہے گا. لیکن ساتھ ساتھ ہمارے اپنے بھی ایشوز موجود ہیں، جس طرح ہم بیڈ گورننس کی بات کرتے ہیں، بارڈرز کی بات کرتے ہیں، اور پھر یہ خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ریزنٹمنٹ ہے، اور بلوچستان کے اندر بھی ایک ریزنٹمنٹ ہے. پھر اس میں پھر جب انڈیا کی پراکسی وار آتی ہے تو وہ ایک چیز جو ہے وہ بن پڑتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ
یہاں پہ اس کو اس انداز سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک پولیٹیکل فرکشن موجود ہے تو اس میں جو اسٹیٹ کا جو اسٹرکچر ہے وہ اگر وہ ہاف ہارٹیڈلی آپریٹ کرے، وہاں پہ اسٹیٹ کو، نیشنل اپریٹس کو فلی سپورٹ ملنی چاہیے پروونشل اپریٹس سے، تاکہ ہم ان دہشت گردوں کے حوالے سے